دوستوں آج کے پروگرام میں چونکہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کل یہ کنٹینیو ہو رہا ہے، نور زمان شاذلی صاحب نے آپ کو یہ بھی کہا کہ کل کچھ ایسے وظائف اور ایسی چیزیں آپ کو بتا دی جائیں گی پروگرام میں جن سے آپ کو یہ پتہ چل سکے گا کہ آپ کے اوپر جادو ہے یا نہیں. مگر میرے پاس اس وقت جو مولانا رحمان شامزی صاحب موجود ہیں، میں ان سے ضرور پوچھنا یہ چاہوں گی کہ کوئی ایسا طریقہ ہے، لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ کپڑے بڑے ہو جاتے ہیں، جو رات کو اپنے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اگر صبح اس پہ کچھ پڑھ کے پھونکا جائے، پہلے آپ ناپیں اور اس کے بعد، تو یہ کیا اس میں کتنی صداقت ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ کپڑے آج کل جو کپڑے نکلے ہیں تو وہ تو کبھی خود بھی آپ اگر کھینچے تو بڑے بھی ہو جاتے ہیں، اگر وہ اس کے اوپر وہ بالش رکھے تو وہ بڑے بھی ہو جاتے، وہ الگ اسکین سے. لیکن جیسے استاد جی نے ہمارا ایک طریقہ کیا یہاں کیا، اس سے بھی ہوتا ہے. اس میں یہ کہ ہلنے جلنے کا دخل کم ہوتا ہے. کپڑے میں چونکہ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو مختلف زاویے ہیں، مختلف لوگ کوئی الگ الگ پڑھائیاں کرتے ہیں، لیکن آسان سی پڑھائی ہے کہ اس کے اوپر اگر 3 مرتبہ آیات الکرسی پڑھی جائے، اس کو پہلے ناپا جائے، پھر اس کو یاد ذہن میں رکھا جائے کہ یہ اتنے بالش ہے، اتنا یہ ہے، اتنا. اس کے بعد اس کے اوپر آیات الکرسی کا ورد کرے، یعنی 3 مرتبہ پڑھے، 5 مرتبہ پڑھے، 7 مرتبہ اس کے اوپر پھونکے، پھر اس کو ناپے. ٹھیک ہے، ہمارے پتہ لگ جاتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کپڑے کا سائز بڑا ہو جائے گا. اچھا، طارق علی نقشبندی شاذلی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ارشد، جو کہ پچھلے بلکہ شاذلی صاحب آپ خود ہی مجھے بتائیے کہ ارشد جو آپ کے برابر میں بیٹھے، ان کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ ان کے ساتھ کیونکہ یہ مختلف عاملوں کے پاس گھومتے رہے ہیں اور میرے پاس آنے سے پہلے، اور ان کو عاملوں نے تشخیص یہ دی تھی کہ ان کے اوپر سحر ہے. جب یہ میرے پاس پہنچے تو ان کے ساتھ سحر اثرات تمام مسائل تھے، مطلب ان کے جسم میں جن حاضر تھا. اچھا ارشد بھائی، آپ کے ساتھ ہوتا کیا تھا؟ بتانے کچھ اپنی کیفیت بتائیں گے؟ بس وہ اچانک جو ہے جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے تھے. کنڈیشن یہ تھی تقریباً 12 پہلے سے نارمل تھے آپ؟ جی پہلے نارمل تھا، اچانک کچھ عرصے سے بس میں ڈاکٹرز کے پاس گیا، کافی علاج کرایا. ڈاکٹرز نے مجھے وہ ایپیور ٹیبلٹ دی کہ آپ کو ایپیلیپسی، جی وہ آپ کو کنٹینیو لینی ہے، دن میں کم از کم 1 مرتبہ آپ کو ضرور لینی ہے. تو کافی عرصہ میں لیتا رہا اسے ٹیبلٹ کو. اس کے بعد پھر ویکنس شروع ہو گئی، کافی میں نے چھوڑ دی. تقریباً اکثر ٹینشن تھوڑی سی ہوتی تھی تو وہ جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے تھے. ذرا سا مطلب ذہن تھوڑا سا بھی مطلب بھاری ہو جائے تو وہ ویسی فیلنگ ہوتی تھی. طارق بھائی کے پاس گئے، میرا ایک دوست تھا، انہوں نے کہا یار تم اپنا چیک اپ کراؤ. میں نے کہا ہاں یار مجھے ایسا لگتا ہے یار جسم شولڈرز والی ہیں، بالکل کنڈیشن الگ تھی. تو طارق بھائی سے رابطہ ہوا، انہوں نے کہا میرے اچھے جاننے والے ہیں، ان سے ذرا چیک کراؤ کیا معاملہ ہے. اچھا، ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے اسکالرز جتنے بیٹھے انہوں نے کہا کہ آپ کا جسم بھاری بھاری آپ کو لگنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو بھوک نہیں زیادہ لگتی، نیند نہیں آتی، چڑچڑے آپ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ سب کچھ ہوا تھا؟ جی ہاں بالکل ایسی کنڈیشن تھی. میری ذہن مطلب گمسم میں بیٹھا ہی ہوں تو سوچ کہیں ہوں، دیکھ کہیں بند ہو جاتا ہے بالکل آپ کا ذہن. جی ہاں. اچھا، اب 2 مہینے سے اللہ کا شکر ہے، یہ 12 سال سے جو میری کنڈیشن تھی ان 2 مہینے میں بہت بہتر ہے. میں نے ابھی تک کوئی دوا استعمال نہیں کی. اچھا، 12 سال سے آپ دوائی لے رہے تھے، اس کے بعد 2 مہینے سے اب تک آپ نے کوئی میڈیسن نہیں لی جب سے طارق صاحب نے آپ کا علاج کیا. طارق صاحب آپ کو کیا لگا جب یہ آپ کے پاس آئے؟ تو جب یہ میرے پاس آئے تو جمعرات کا دن تھا، ہمارا یہ شب جمعہ ہوتا ہے، اذکار کے دن ہوتے ہیں، اشغال ہوتے ہیں. تو یہ اس دن میرے پاس آ گئے تھے، تو میں نے ان کو اگلے دن کے لیے ٹال دیا تھا کہ یہ کل جمعے کا دن ہے، کل دیکھ لیں گے. تو ان کے ساتھ جو آئے تھے انہوں نے کہا طارق بھائی آج ہی دیکھ لیں. تو میں اسی رات تقریباً 1 بجے ان کے گھر پر پہنچا تھا. تو اس کی والدہ نے پورے ڈیٹیل بتائی کہ ہم نے مختلف عاملوں کو بہت پیسے دے دیے، سب کچھ دے دیا، سب کچھ یہ کیا. بڑی لمبی داستان سنائی انہوں نے. میں نے کہا دیکھیں اس کے ساتھ میڈیکلی تو کوئی پرابلم نہیں، اس کے ساتھ مسئلہ سحر کا ہے، اثرات کا ہے، اس کے ساتھ بندش کا مسئلہ ہے. اور ان کو میں نے اور بھی تشخیص دی تھی کہ ان کے کامیابی کے دن بھی تھے ماشاءاللہ. میں نے ان کو مطلب ایک اللہ کھول دیتا ہے، بعض اوقات منکشف ہو جاتی ہے چیز کہ ان کی کامیابی کے دن کون سے تھے. تو میں نے یہ بھی ان کو بتایا تھا کہ 2007-2006 میں آپ ماشاءاللہ کامیاب ترین انسان تھے. تو انہوں نے بعد میں اقرار کیا کہ وہ میرے بڑے مالداری کے دن تھے، میں حج پر بھی گیا، سب کچھ کیا. بہرحال وہ چیز ان کی میں نے وہ چیز حاضر کی، دم ڈالے اس کے اوپر. جن تھا آپ کا؟ جی، ان کے اوپر جنات بھی تھے ان کے ساتھ. اس نے اپنا نام بھی بتایا تھا باقاعدہ، جو ان کو یاد نہیں ہو کیونکہ ان صاحب معاملہ کو یاد نہیں رہتا، اکثر یاد نہیں رہتا، کسی کو یاد بھی رہتا ہے، اکثر یاد نہیں رہتا. جو جن حاضر تھا اس نے اپنا نام بھی مجھے بتایا تھا کہ یہ نام ہے. تو اس کو حاضر کیا. تو یہ ضروری ہے کہ کسی نے کروایا ہو؟ جی ہاں، کروایا ہی تھا. وہ چیز اقرار کرتی ہے،
جب بات چیت ہوتی ہے وہ چیز اقرار کرتی ہے. متحرک تو ظاہر سی بات ہے سحر میں جنات ہی ہوتے ہیں. سحر میں جو متحرکات ہیں وہ سب جنات ہیں. شیاطین اس میں کام کرتے ہیں, گندے جنات اس میں کام کرتے ہیں. تو جب اس کو نکالا ہے, یہ بے ہوش ہوئے ہیں, اس کے بعد یہ بے ہوشی کی کیفیت رہی ہے, تو ہم نے ان کو یہ کہہ کر اٹھایا کہ تو ہمیں بلا کر آپ سو گئے. تو ان کو یاد نہیں ہے کہ کچھ میرے ساتھ کیا ہوا. اس کے بعد سے انہوں نے میڈیسن لینا بند کر دی ہے. ان کو جو پڑھنے کو دیا تھا اس کی پابندی کی انہوں نے, اس کے دم کر کے خود پیتے, اور اس کی وجہ سے. تو کیا گارنٹی ہے کہ اگر ایک دفعہ یہ نکل گیا یا جادو کا وہ ہو گیا تو دوبارہ نہیں ہوگا؟ دوبارہ تو ہو سکتا ہے, دوبارہ نہیں ہو جائے گا. گارنٹی تو کوئی نہیں ہے, دوبارہ کوئی گارنٹی. حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ سوالات جتنے ہیں, بیماری کا آنا جانا یہ من جانب اللہ ہے. مقصد آپ کو ذرا, اب بخار آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے, جی مجھے ہمیشہ کے لیے ایسی دوائی دے دے کبھی بخار ہی نہ ہو, ڈاکٹر کہے گا آپ جائیں آرام سے, اس وقت آپ دوا کا علاج کریں. یہ کام سحر کا کوئی گارنٹیڈ علاج, یہ ایسی بات ہے, ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. تو یہ چیزیں برحق آتی ہے جاتی ہے کہ انسان کا علاج معالج اچھا مل جاتا ہے, انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا, جو لوگ خراب نیت سے جادو کرواتے ہیں, جی ان کی روزگار ختم ہو جائے, ان کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ ختم, حسد اور جلن وہی والی بات, یا ان کو کوئی ترقیاں مل رہی ہیں اور وہ رک جائیں, ان کی پوزیشن جو ہے وہ ختم ہو جائے بالکل, میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے, بہن بھائی الگ ہو جائیں, ماں باپ سے نفرت ہو جائے, اس طرح کی چیزیں ہزار ہوتی ہیں. جو یہ تو اپنے میں صرف بتا رہی ہوں, لیکن ایسی جیسے آپ نے کہا کہ ایک کاروبار میں اگر دوسرے کمپیٹیٹر آ گیا ہے تو اس نے کہا کہ جی اس کا کاروبار ہی ختم ہو جائے, میرا کاروبار. یہ نیتیں بھی لوگوں کی ہوتی ہیں. تو پھر اس کے لیے جادو جو کروائے جاتے ہیں اور جو عامل ہوتے ہیں وہ عامل اتنا قصوروار نہیں ہے. میں معذرت چاہوں گا, جتنی بھی میلز آپ کو آ رہی ہیں, جتنے بھی کالز آ رہے ہیں, وہ لوگ جو کروانے جاتے ہیں وہ زیادہ قصوروار ہیں, اور صرف حسد ہی اس کی بنیاد ہے. ایک خاتون میرے پاس آتی ہیں, 60 سال کی عمر ہے, مجھے کہتی ہے میرے گھر میں بڑے مسائل جو ہے انہوں نے جنم لے لیا ہے جب سے میں نے بیٹا جو ہے اس کی شادی کی ہے. وہ سیدھا کمرے میں چلا جاتا ہے, خدارا کوئی ایسا تعویذ دیں کہ میرا بیٹا پہلے کی طرح میرے پہلو سے جڑ کر بیٹھا رہے, بیوی کمرے میں مرتی ہے مرتی رہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی فرماتی ہے, ذرا بات پوری سن لیجئے گا, اس کے ساتھ ہی فرماتی کے لیے یہ میں نے کہا یہ آپ کا حق ہے کہ اللہ جو ماں کا حق ہے ماں کو دو, بیوی کا بیوی کو دو, آپ کی اس حد تک تو شکایت جائز ہے, لیکن بیوی کو وہ چھوڑ دے یہ غلط ہے. پھر ساتھ ہی کہتی کہ ایک اور بھی مسئلہ ہے, اس کے لیے بھی کچھ دے دیجئے. میں نے کہا جی وہ فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ کہنے میں نے بیٹی کی بھی شادی بیٹے کے ساتھ ہی کی تھی, داماد نہیں مجھے اچھا ملا. وہ اتنا برا داماد ہے, میری بیٹی کی ایک بات نہیں سنتا, ماں کے ساتھ گھسا رہتا ہے. ارے 60 سال کی عورت آتی ہے, اس سے تو توقع ہی نہیں ہمیں ہونی چاہیے کہ وہ جادو بہو پہ تو کروا رہی ہے. ایک کال لیتے ہیں جی, فائزہ کی کال. السلام علیکم فائزہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال چال فائزہ؟ جی ٹھیک. وہ مجھے یہ بتانا تھا کہ ہمارے 27 دسمبر سے نا میری امی کے گھر میں آگ لگتی تھی, 14 دفعہ آگ لگی. اچھا جی, تو اس میں سارا سامان ہمارا گھر کا جل گیا, یہاں تک کہ ہم نے گھر چینج کیا نا تو نئے والے گھر میں بھی لگنے لگ گئی. پورا ڈرائنگ روم جس طرح پہلے لگی تھی نا اسی طرح, جیسے سب سے پہلے ڈرائنگ روم جلا تھا اسی طرح اس گھر کا بھی. اور ہمارے آٹا چینی سب ایک دوسرے میں مکس ہو جاتا, آئل پورے ڈرائنگ روم میں پھینک دیتے. 14 دفعہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں 14 دفعہ آگ لگی آپ کے یہاں؟ جی 14 دفعہ پورا ڈرائنگ روم جل گیا, ہمارا پورا گھر ایک طرح سے. اور ہم لوگ سو رہے ہوتے تھے, ایک دم پتہ چلتا تھا اس کمرے میں آگ لگ گئی. ہم لوگ سب بھاگتے وہ جانے کے لیے, میری امی لوگ. اور ہمارے بند کیبنٹ ہوتے تھے ان میں کپڑے میں آگ لگ جاتی, گیلے ہو جاتے تھے کپڑے ایک دم, اور آگ جل رہی ہے. اور ٹی وی فریج مائکرو ویو سب کی تاریں کٹ جاتی تھی, چیزیں گم ہو جاتی تھی ہماری. یہ ابھی ٹھیک ہو گیا؟ ابھی ٹھیک نہیں ہوا, لیکن ہم گھر خالی نہیں چھوڑ سکتے. اتنا خوف بیٹھ گیا کہ ہم کہیں جا ہی نہیں سکتے. ابھی ریسنٹ ہم نے گھر چینج کیا, اس گھر میں بھی آئے تو ڈرائنگ روم پورا سیٹ گھر میں رہا. ہمیں نا ہم نے کسی سے خریدا تو انہوں نے ہمیں بالکل ویل فرنش گھر دیا. تو اب ہمارے ڈرائنگ روم میں پھر سے آگ لگ گئی, پھر امی کے کمرے میں آگ لگ گئی, ٹی وی جل گیا, پورے صوفے جل گئے. تو ہم اب گھر خالی نہیں چھوڑتے. اور اب میرے ابو نے اتنا علاج کرایا, لیکن اب اتنا خوف بیٹھ کے کہ بس ذہن سے ہی نہیں نکل رہا. میرے امی ابو اتنے ڈپریشن کا شکار ہو گئے, میری چھوٹی بہن اتنی ویک ہو گئی,
पूरा पूरा दिन इनको नींद नहीं, रात में नींद नहीं आती, खौफ के मारे कि कहीं आग न लग जाए कहीं आग। शरारती जिन्नात इस तरह की हरकतें करते हैं। इससे पहले भी ऐसी शिकायत जो हैं वो बहुत सारे लोगों ने की हैं। मतलब ये जादू हो सकता है या क्या? आप लोग प्लीज, आप कहते हैं जिन्नात, शरारती जिन्नात, ये जितनी भी चीजें हैं या जादू भी जिन्नात के जरिए खुद करे, मकसद है कि ये काम करते हैं वही है। इसकी मिसाल ऐसे है कि एक शरारती जिन्नात होते हैं, वो खुद से शरारत करते हैं। एक जादू के जरिए एक जादूगर ने उनको काबू किया और भेज दिया। अब यहाँ पर जो इस्तिलाह है काफी आमिलीन और साहिर में फर्क बयान नहीं किया है कि आमिल किसको कहा जाता है, साहिर किसको कहा जाता है। हर वो आदमी करने वाला और हर वो आदमी जो शरीयत के मुताबिक अमल करे उसको आमिल कहा जाता है, और जो खिलाफ शरा काम करे उसको जादूगर कहा जाता है। लेकिन ये अमलियात की जो इस्तिलाह है ये इस वक्त 1400 सदी में आई है। सारी ये जितनी भी किताबें शायद मौलाना ने भी नकल किया, जितनी ये कामिलीन से नकल की गई, उनकी किताबों के तजर्बात से साबित है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के बड़े बड़े बुजुर्गान दीन अहमद। तो यहाँ पर जो आज एक सवाल है वो ये है कि इजाजत ऐसी जरूरी चीज है कि कुरान हमारे पास मौजूद है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूरह फातिहा जो पढ़े जिस मर्ज के लिए शिफा हो जाए, लेकिन आज हम पढ़ पढ़ के फूंकते ठीक नहीं होते। तो वजह यह है कि वो मुंह बना दे तो असर आ जाएगा। इसमें यह है कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के दौर का एक मशहूर वाक़या है कि एक औरत पर जिन आया, तो हजरत ने 2 लकड़ियां अपने शागिर्द को दी, कुरान की एक आयत बताई और उस लकड़ी के साथ फरमाया जाके इसको कहो कि शेख अहमद कहता है इस जगह को छोड़ दो, इस औरत को छोड़ दो। अब जब वो लकड़ियां वो लेकर गया तो उसने कहा शेख अहमद कहता है कि इस लड़की को छोड़ दो। उन्होंने कहा शेख अहमद हमें कहे तो हम कूफा छोड़ दें। वो चले गए, हजरत का विसाल हुआ। उसके विसाल के बाद वो जिन दोबारा उस लड़की पर हाजिर हुआ। वही लड़का, वही बंदा, वही जिन, वही लड़की, वही लकड़ियां, वही कुरान की आयत लेकर गया। उसने कहा बाहर निकल, शेख अहमद का इंतकाल हो गया है। तो बात यहाँ पर यह है कि कलमा हर चीज वही है, वो मुंह नहीं है। हमारे एक मिसाल एक बुजुर्ग गुजरे थे, उनका नाम अखूंद बाबा बड़ा मशहूर है। उनके मदरसे में एक दिन खाना नहीं आया तो उन्होंने कहा पानी लेकर आओ। जब पानी लेकर आए फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फूंक मारा, वो दूध बन गया, करामत जाहिर हो गई। तो लोगों ने कहा यार ये तो आसान काम है, चलो हजरत से चले गए। जब विसाल हुआ तो वही मामला हुआ, दोबारा उन्होंने वो दूध ला कर दिया। तो सारी रात कलमा पढ़ते रहे, पानी ने तो ठस से मस नहीं होना है। तो उन्होंने कहा कि हजरत ये क्या? तो उन्होंने कहा यार कलमा तो वही है, मुंह खून का नहीं है। रुतबा समझ किए। यहाँ पर जो सारे मसाइल है हम आवाम को तो बताते हैं, यहाँ पर असर उसके अल्फाज का होगा जिसने इसकी रियाजत की होगी। अगर वो शख्स एक मरतबा बोल दे कि आपको ये चीज पढ़नी है तो एक मरतबा में असर होगा। ये शख्स सारी रात पढ़ता रहे, उसका उल्टा असर होगा, सही नहीं होगा। तो आमिलीन का इस्तिलाह अभी शुरू है। कि ब्रेक नहीं ब्रेक आपने वही सीढ़ी बना दी, ब्रेक नहीं है वो। मैं सिर्फ ये बोल रही थी कि ये जो यहाँ पर एक चीज में अभी इन साहिबा की कॉल जो आई है इसके लिए कुछ अगर बता रहे हो, आगे शरारत है उसी का 101 बार। असल वजह यह है कि यहाँ पर जो जितने अस्कार हैं मैं आपको बता दूं कि कहाँ से अस्कार की खराबियां शुरू होती है। आमिलीन भी बताते, कामिलीन, ये सारे बता रहा हूँ। वजह यह है कि हर चीज में फिर वो उल्टा आबेल और मुझे मार वाली कहानी शुरू होती है। यहाँ पर जो है आमिलीन की इस्तिलाह अभी शुरू हुई। आमलियात क्या, किसी के पास अगर जिन्नात आ जाए, छोटे से वज़ाइफ कर ले, इसको आमिल कहा जाता है। कामिलीन का जिक्र था, ये तरीका था कामिलीन का। पहले कामिलीन इसकी सीढ़ी उबूर करते थे, फिर कामिल बनते थे। आजकल ये अलग अलग हो गया है। इनको आमिल कह दिया गया, उनको कामिल कह दिया गया। 100 मरतबा जिक्र करते उससे ये जाएंगे। अब ये 101 मरतबा आयतुल कुर्सी बता रहे, ये वैसे ही अमल हो जाता है। नहीं वो 41 मरतबा पढ़ने से वो चीज अमल में दाखिल हो जाती है। जब अमल में एक चीज दाखिल होगी तो उसके नेगेटिव पॉइंट ज्यादा शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव कम। वक्ती तौर पे उसको तो सेहत मिल सकती है, मगर उसके बाद जब वो, क्योंकि उसको निस्बत की तरफ अल्लाह ताला खींच देगा, तो वहां पर जब शयातीन उसको मारेंगे, तो इसलिए इतने अस्कार बताए जाए कि जो इजाजत के साथ और बंदा करे इस वक्त, और उसकी इजाजत भी, और फिर वो उसको तरीका भी बताएंगे कि भाई इस तरह पढ़ना, इस नियत से पढ़ना। अच्छा, प्रोग्राम के खत्म होने में बहुत कम टाइम रह गया, चंद मिनट रह गए। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, जी बिल्कुल कल करेंगे, और आप लोग हमें कॉल करके कॉल नंबर दोबारा डिस्प्ले कर दें मेरी टीम। हम लोग इन नंबर्स पे आपकी कॉल ले रहे हैं जो लोग कल के प्रोग्राम में आना चाहते हैं और इन एक्सपर्ट से कल मिलना चाहते हैं। अब उनके साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ है
اور اپنا واقعہ اس طرح کا کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ہم سے کانٹیکٹ کریں. ہمیں ای میل بھی کی جا سکتی ہیں اور ٹیلی فون کالز بھی. اب ایک اور سلسلہ یہ جو آخر میں پروگرام میں ہم نے کیا تھا بریک کے دوران, جو کہ میں نے ان سے کہا تھا زمان صاحب سے کہ کریں, تو مجھے بتائیں آپ مجھے. جی میں نے تو آپ سے یہ کہ یہ تشخیص کے ایک طریقے ہیں. تشخیص کے طریقے تشخیص کے طریقے جو ہے یہ تجربات ہے بزرگان دین کے. شریعت میں نے ابھی آپ کو کہا کہ کسی بھی مرض کے شریعت اس کا انکار نہیں کرتی, کیونکہ مرض کو معلوم کرنے کے لیے طریقے, اس کے 4 طریقے ہیں لوگوں نے جو بزرگان دین سے. ایک موکلات کے ذریعے ہوتا ہے, جنات, کیونکہ وہ اپنے جن سے نہیں چھپ سکتے, ہم سے چھپ سکتے. آپ ہم ایک دوسرے کو نظر, جنات ایک دوسرے کو نظر آتے ہیں. اس طرح یہ ہاتھ کا طریقہ ہے, تو اس ہاتھ کے طریقے میں پھر سارے آ جاتے ہیں, دھاگا ہے, کپڑا ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے. یہاں پر جو عامل چیک کرتے کہ یہ غلط ہے, غلط بات نہیں ہے. کسی بھی چیز کا اصل ہونا اس کے بعد نقل پیدا ہوتی ہے. تو ہاتھ کے طریقے یا تو آپ ان کے ہاتھ پہ کر دیجئے, نوری صاحب کے. نوری صاحب کے ہاتھ پہ میں پہلے کر چکا ہوں. اسکیل لائیے, اسکیل دے دیں, اسکیل. ارمان میں والا پورا کرے دے. نہیں اسکیل دے دیں مجھے. ہاں جی. اچھا, ان میں سے ان لوگوں میں سے کسی کے ہاتھ پہ نہیں ہوا؟ جب اب نوری صاحب کچھ شوگر کر گیا, یہ تو نوری صاحب کا نشان ہی دکھا دینا. ہاں کیمرے پہ آئی. ہاں جی کیا ہے ابھی. نہیں وہ یہ جو یہ نشان پہلے والا ہے آلریڈی بریک میں ہم نے یہ جو اس کی تشخیص کی تھی. اگر آپ لوگوں کو یہ نشان نظر آ رہا ہے تو مولانا نے ایک تشخیص کی تھی بریک میں, یہ نشان اسی کا ہے جو ناپا تھا. ابھی دوبارہ آگے دوبارہ اس کو کر لیتے ہیں. یہ تشخیص ہو چکی ہے تو اس پر, کیونکہ نئے آدمی پر. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر میں کوئی بھی شخص بیٹھا ہوا اگر اس طرح سے کرے گا تو ان سے پتہ چل جائے گا. ایسا نہیں, اس کے لیے ماہر کی ضرورت ہے. کسی بھی ماہر کا ہونا ضروری ہے. گھر میں بیٹھا ہوا کوئی شخص اس طرح سے تشخیص ہو گئی. اب میں بتا دیتا ہوں. نہیں آپ ان کا نہیں, آپ ضیاء بھائی کا یہ ان کا دیکھیں پین میں نظر آ رہا ہے. جی بالکل. ہلائیے تھوڑا یہاں ڈارک کر دیں تو کیمرے پہ. اسکیل سے دونوں جگہ پہ یہ مارک کیا گیا ہے پین سے. یہ اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جادو ہے یا نہیں, اور پڑھ کیا رہے ہیں. اچھا نہیں پوچھنا مجھے ڈر. ٹھیک ہے, صحیح, کوئی بڑا نہیں. ہاں دیکھیے یہ نشان برابر ہے. اب یہ نشان جب بڑھتا ہے تو یہ جن کہلاتے ہیں اصطلاح میں, اور جب چھوٹا ہوتا ہے تو یہ جادو کہلاتا ہے. اب یہاں پر اگلے پروگرام میں اس پر کافی باتیں ہوئی کہ آپ کے پروگرام کا وقت کم ہو گیا ہے, آئندہ اس پر. اچھا نوری صاحب کے کیا نکلا تھا؟ پھر اس کے قیودات ہے کہ عامل کون ہوتا ہے, پھر کاملین کا درجہ کہاں سے شروع ہوتا ہے. تو اس کے لیے بزرگان دین نے پھر شرائط جو رکھی ہے اس کو وہ کرنا پڑتا. یہ مجھ پر جتنے اصرار یا ابھی میں جو باتیں کر رہا ہوں کسی کتاب کی نہیں ہے, یہ سب الہام اور القاء ہے. ورنہ آج تک کوئی عامل اس کا جواب نہیں دے سکتا. میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ سوال ہاتھ بڑا کیوں ہوتا ہے اور چھوٹا کیوں ہوتا ہے, اس کا جواب نہیں دیں گے. تو یہ چیزیں ہیں کیونکہ جن کل بات کرتے ہیں جی گرم ہونے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک وجود آ گیا, وہ بڑھ گیا, اور جادو انسان کے وجود کو سکھیڑتا ہے, یعنی ختم چھوٹا کر دیتا ہے, اس کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتا ہے. اس لیے اس کا نشان چھوٹا. اس سے بزرگان دین نے اس کو چھوٹے اور بڑے کاملین کے طریقے. بہت بہت شکریہ ہمارے تمام ایکسپرٹس کا, بہت شکریہ جو لوگ آئے جنہوں نے اپنی پوری سٹوری بتائی ہمیں, ان کا بھی بہت شکریہ. کل کے پروگرام کو ہم کنٹینیو کریں گے, آج کے پروگرام کو کل میں, اور ہمارے نمبرز اسکرین پر ہیں, آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں اور کل کے پروگرام کے لیے رابطہ کیجیے. اللہ